بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفراللہ کی تسبیح پڑھنے والے ایک سرکاری افسر کو جب اس کے عملے نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اسے کیسے بچایا۔ بتاتا ہے کہ میرا نام ابرار صدیقی ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ نظام بھائی، میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا۔ میں نے ملازمت کے دوران جہاں جہاں افسری کی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برا نہیں کیا۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ برا ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، اور اس کے لیے اللہ سے میں نے ہمیشہ توبہ استغفار ہی کی ہے۔ اس کی استطاعت اللہ نے مجھے اپنے ایک نیک سیرت بندے کی وساطت سے فراہم کی۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، نماز مغرب ادا کر کے میں مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک نورانی صورت نوجوان مجھ سے ملا اور پوچھنے لگا، آپ پریشان ہیں؟ نہیں تو میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ عمر میں کم از کم 10-15 سال مجھ سے چھوٹا ہوگا۔ پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہوں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ بس ویسے ہی بیٹھا ہوں، نماز کے بعد میں چند منٹ اکیلا بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا، یہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی ریمیڈی ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے ایک چیز بتا دوں؟ جی بتا دیجئے۔ آپ ہر نماز کے بعد جب یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو استغفراللہ پڑھتے رہا کریں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک اجنبی آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، تو سن لیجئے۔ مجھے بھی کسی نے یہ کہا تھا، اس کو بھی کسی نے یہ کہا تھا۔ یہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس ایک کلمے سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ خیر و فلاح کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ توبہ کر کے وہ اللہ کی توجہ حاصل کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو بلا وجہ تنگ کرے تو اس میں وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ استغفار کامیابی کا راستہ ہے۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی وقت میں سجدے میں گرا اور کئی منٹ تک استغفراللہ پڑھتا رہا۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا، اور اب میں اس واقعے کی جانب آتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیدی واقعہ سنایا ہے۔ استغفراللہ نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں 18ویں گریڈ میں پروموٹ ہوا تو مجھے ایسے علاقے میں اہم پوسٹ پر تعینات کیا گیا جہاں سرکاری عملہ بہت کرپٹ تھا۔ پورا محکمہ اس وبال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا تھا۔ مجھے اس کا احساس ہو گیا اور میں نے استغفراللہ کی تسبیح کو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ایک رات مجھے عجیب سا اشارہ ہوا کہ مجھے اپنے باہر والے دفتر کی بجائے اندر والے دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ میں نے اگلے دن اپنا دفتر پچھلے کمرے میں شفٹ کیا۔ یہ کوئی خلاف ضابطہ بات نہیں تھی۔ میں نے دفتر میں ڈسپلن قائم کر دیا، سازشوں کا مقابلہ کیا۔ وہ سارا عملہ جو سیاستدانوں اور کئی ریٹائرڈ افسروں کے گھر میں کام کرتا تھا، اسے دفتر میں حاضر کیا اور سب سے کہا، اب تم سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دو کہ نوکری ایمانداری سے کرو گے اور صرف اپنے محکمے کے قواعد کی پابندی کرو گے، تو میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکاری محکموں میں گھوسٹ عملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ قدم اٹھایا، اس کے چند دن بعد جب میں دفتر میں پہنچا اور کام کرنے لگا تو اچانک میرے سامنے کاغذوں پر خون کے چھینٹے آ پڑے۔ میں حیران ہوا اور جب نائب قاصد سے اس کو صاف کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، صاحب لگتا ہے کسی نے آپ پر جادو کرایا ہے۔ میں جادو کو تو سمجھتا ہوں کہ یہ وجود رکھتا ہے،
لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو بھی تھا دفتر میں سے تھا، جسے میرا سختی کرنا ناگوار لگا تھا۔ خیر، میں نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، جی میں اکتاہٹ ہونے لگی، اور نماز کے بعد لگا کہ میں تسبیح کرنا بھول گیا ہوں۔ یہ دفتر کی کیفیات تھیں، جو ہی دفتر سے نکلتا بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے بہتری کے واسطے دعا کی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو اچانک میں نے باہر والے کمرے میں آفس لگانے کا فیصلہ کیا اور نائب قاصدوں سے کہا کہ وہ میری کرسی باہر لے آئیں۔ وہ کرسی باہر والے دفتر میں رکھ کر چلے گئے تو ایک ملازم میرے پاس آیا۔ اس نے مٹھی میں کوئی کاغذ دبا رکھا تھا۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے سامنے مٹھی کھولی اور کہا، صاحب یہ تعویذ کرسی کے پائے کے نیچے چپکا ہوا تھا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اس کو تعویذ کھولنے کا کہا تو اس میں آڑی ترچھی لکیروں میں عجیب سی غیر مانوس عبارتیں اور میرا نام لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے تھے اور میرے نام پر کراس لگے ہوئے تھے۔ میں نے ملازم سے تعویذ لیا اور اپنے ایک جاننے والے نیک سیرت عامل کو تعویذ دکھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ بولا کہ یہ تعویذ آپ کی موت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس تعویذ کا توڑ کر کے اسے جلا دیا اور مجھے کافی تسلی دی۔ میں اس دن کافی پریشان رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا چکا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تعویذ کراتا پھرتا ہے۔ اس رات میں نے نماز تہجد تک استغفار کی تسبیح پڑھی اور نماز فجر کے بعد جب میں سویا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ میں دفتر گیا تو مجھ پر کسی قسم کی گھبراہٹ اور اکتاہٹ نہ چھائی، نہ درد سر رہا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب استغفار کی تسبیح کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس فسادی اور شیطان صفت انسان سے بچا لیا جو کالے جادو کی مدد سے مجھ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ کو ہی اپنا ولی و نصیر بنا کر استغفار کی تسبیح کیا کریں۔ نظام الدولہ بھائی، یہ کار خیر اور صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس تسبیح کی برکات سے سب کو آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔